اور سوال یہ آیا ہے کہ یہ حکومت کو آئے ہوئے 5 مہینے ہو گئے ہیں اور یہ فورن ٹرپس پہ فورن ٹرپس کیے جا رہے ہیں اور ابھی تک ان کو کوئی کسی نہ فرینڈلی کنٹری نے پیسہ دیا ہے اور جو ہے ٹیکس پیئر کا پیسہ بھی جو ہے یہ ملک میں رہتے نہیں ہے خرچ کریں بے دردی سے. ابھی شہباز شریف وغیرہ امریکہ میں ہیں. جب لاسٹ ٹائم آپ گئے تھے تو وہاں پاکستان ایمبیسی میں ٹھہرے تھے اور اب وہاں پہ پتہ لگ رہا ہے کہ روزانہ رات کا 1,60,00,000 روپے صرف ہوٹل کا صرف بل پے کر رہے ہیں یہ 5-6 لوگوں کا. تو آپ کے خیال میں یہ جو ٹیکس پیئر کا ایک طرف پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کے خیال میں یہ کیوں ناکام ہے, ان کو پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ اور آپ مانگتے نہیں تھے, مجھے یاد ہے سعودی عرب آپ گئے تھے, وہاں انہوں نے $3 ارب ڈپازٹ کا اعلان کیا, 15 دن بعد پاکستان آ گئے. یہ چکر لگا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنے کمٹمنٹس آ گئے ہیں اور اب جو ہے وہ کوئی ہم گراؤنڈ پہ دیکھ نہیں رہے کہ ان کو کوئی رقم نہیں ملی. یہ ایک سوال تھا آپ سے. دیکھیے مزمل, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جناب ان کے پیر پکڑیں گے, ان کے گھٹنے گوڑے دبائیں گے باہر کے لوگوں کے, ہم وہ سیکرٹری جنرل کا بازو پکڑ لیں گے اور اس کے پتہ نہیں کوشش کریں گے اس کا کوٹ پکڑ لیں گے تو جناب وہ خوش ہو کے ہمیں پیسے دے دیں گے, یا ہم کسی کے پیروں میں پڑ جائیں گے جا کے, یا ہم وہ ادھر ادھر بھاگے پھریں گے. اور دیکھیں ہم ریئلائز نہیں کرتے, یہاں قوم نہیں ریئلائز کرتی کہ جب میں ایز پرائم منسٹر کسی بھی دنیا کے پرائم منسٹر ہیڈ آف اسٹیٹ یا ان کے وزیر سے ملتا تھا, پہلے مجھے فورن آفس پوری اس کی ڈیٹیلز بتاتا تھا کہ یہ آدمی کون ہے, اس کی پڑھا کدھر ہے, اس کی کوالیفیکیشن ہے, اس نے نوکریاں کیا کی, اس کی بزنس کیا ہے, اس کا ماضی کیا ہے, ساری پہلے میرے پاس ڈیٹیل آتی تھی. اور یہ سمجھ جائیں کہ جو بھی دنیا میں یہ ملنے جاتے ہیں نا جس کو, اس کے پاس پہلے پوری ڈیٹیل ہوتی ہے ان کی. تو یہ سمجھے نا کہ آپ ان کے کوٹ پکڑ لیں گے یا اس کا بازو ایسے پکڑ لیں گے تو وہ آپ کو پیسے دے دے گا, یا آپ کہیں گے کہ وہ جو اس نے, وہ اتنا شرم کی بات ہے کہ وہ اس کے سیکرٹری جنرل کے سامنے وہ کھڑا ہو کے شہباز شریف کہتا کہ اگر ہم ہمیں پیسے دے دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے وزیر اور میرے یہ جتنے بھی آفیسر بیٹھے ہیں ہم آپ کا پیسہ چوری نہیں کریں گے, یعنی ہم آپ کا پیسہ ٹھیک طرح لگائیں گے. کبھی اس طرح کی بات سنی ہے؟ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ ایسی بات کرتا ہے؟ تو پیسے تب ملتے ہیں جب وہ لوگ سمجھتے ہیں, جس طرح ایک آپ چیریٹی کو نہیں پیسہ دیتے, چیریٹی کو وہ 14 ارب روپیہ 3 ٹیلیتھون میں لوگوں نے پلیج کیا ہے, 14 ارب روپیہ, یعنی 8 گھنٹے میں 14 ارب روپیہ لوگوں نے پلیج کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ جب ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا. اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے یہ, اور خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں. سندھ میں تو بہت تباہی مچی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کو ہماری مدد کرنی چاہیے تھی, ساری دنیا کے میں آیا کہ کتنی تباہی مچی ہے, کتنے پیسے آئے ہیں, کیوں کوئی پیسے نہیں دے رہا؟ کیونکہ سب کو ان گورنمنٹ کا پتہ ہے, سب کو پتہ ہے ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ساروں کو پتہ ہے کہ نواز شریف اور شریف خاندان کے پیسے ان کے اوپر تو پورا جب بایو ڈیٹا دیتے ہوں گے تو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا, ان کے اوپر کیا کیا, کیوں جیلوں میں گئے ہیں, پیسے زرداری کا نہیں ہے سب کو پتہ کیا. اب سندھ کی گورنمنٹ کا مطلب زرداری, کیا لوگوں کو نہیں پتہ زرداری کی تاریخ؟ اس کو تو 10% کہتے تھے. کبھی باہر مضمون تو دیکھیں ان کے اوپر کیا لکھے ہوئے تھے. ایک جگہ زرداری کے گیا باہر ڈیلی میل میں, انہوں نے کہا کہ اسے ہاتھ بنا لانا تمہاری انگلیاں ہی نہ یہ چوری کر لے. اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر کون پیسے دے گا؟ اور دوسری چیز, کیا شرم نہیں ان کو آتی کہ اتنا بڑا ہے سانحہ سندھ میں, اور وہ بلاول کو 14 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے سندھ میں, اتنی بڑی تباہی آئی ہے, اس نے وہاں نیو یارک میں جا کے کون سا مارکا مارنا تھا؟ وہاں کیا کرنا ہے اس نے؟ نیو یارک جا کے کون سی اس نے تقریر کر دینی تھی؟ اس کا کام تھا سندھ میں جا کے لوگوں کا حال تو پوچھے. وہ وہاں نکلتا نہیں ہے, سارے ان کے وزیروں کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں, 14 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کم از کم وہ جو دریائے سندھ کی رائٹ بینک آؤٹ فال کینال جو پانی ڈرین کر کے لے کے جانی تھی, اگر وہ کام کر رہی ہوتی تو بہت تباہی سے بچ جاتے. کیونکہ پانی, جب یہ بارش کا پانی آیا تو اس کو کہیں سے نکلنا تھا, اس کے لیے راستے کس نے بنانے تھے؟ جو رائٹ بینک آؤٹ فال کینال ہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, ہمارے دور میں وابڈا نے 7 تک اپنی ذمہ داری کمپلیٹ کر لی تھی. 7 سے آگے سمندر تک انہوں نے لے کے جانا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, وہ لے کے نہیں گئے.
تو پانی نے تو تباہی مچانی ہے جب وہ نکلے گا نہیں. تو کیا ان کا کام نہیں کہ وہ برے حالات میں لوگ ہیں؟ کیا بلاول کو دیکھنا نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے حالات کیا ہیں؟ وہ بیماریاں آنے والی ہیں, وہ پانی کھڑا ہوا ہے, وہ مچھر ہے, کھانا نہیں ہے, لوگ آئسولیٹڈ ہیں, ان کی چاول کی فصلیں ہیں, پتہ نہیں کیا, ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے. تو کم از کم اتنی تو آپ کو ہونا چاہیے تھا پرائم منسٹر کو اور فارن منسٹر کہ آپ کی ذمہ داری ہے. کون سی شہباز شریف نے وہاں جا کے تقریر کرنی ہے جو کہ میں نے 2 سال زوم کے اوپر تقریریں کی ہے یو این میں نے تو یہاں بیٹھ کے کی ہے کیونکہ کووڈ کے دوران. تو ابھی ساری دنیا کو پتہ ہے پاکستان میں فلڈ آئے ہوئے ہیں, یہاں بیٹھ کے تقریریں کرنی تھی. اب فورن ایکسچینج ضائع کریں گے, کروڑوں روپیہ فورن ایکسچینج میں ضائع کریں گے, اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ آخری دو لاسٹ کوسچنز. جی ہاں, ان دی انٹرسٹ آف ٹائم میں دو یا تین کٹھے کوشچن لے رہا ہوں, آپ آنسر دے کے تاکہ کلوز کر دیں. میں انوائٹ کر رہا ہوں عمر کو بول ٹی وی سے. پہلے عمر جلدی سے آپ سوال کر لیں پلیز. آئی ایم فرام پرو پاکستانی. خان صاحب میرا سوال یہ کہ آپ نے بات کی کہ جو ریزروز تھے وہ جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے کافی زیادہ نیچے آ گئے, بٹ ریزروز اور اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کریں تو دونوں چیزیں جنوری میں آبویس تھی کہ یہ ایشوز آگے جا کے آئیں گے. بٹ ارسپیکٹو آف دیٹ اگر ہم بات کریں کہ جو رائٹ کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے کنٹری کو فلرش کرنے کے لیے, بٹ ادر دین ریلائنگ آن جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, پی ٹی آئی کے پاس کیا ایسا پلان ہے یا کیا اسٹرکچرل چینجز آپ کے مائنڈ میں ایک یا دو جو کہ اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے آفٹر الیکشنز اف یو ون, جو کہ آپ لوگ کریں گے ادر دین ریلائنگ آن اوورسیز پاکستانیز؟ تھینک یو. دیکھیے چلو پہلے دوسرا بھی سوال پوچھ لیں تاکہ میں اکٹھا ہی جواب دے دوں دونوں کا. خان صاحب بول ٹی وی سے جی خان صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اسٹیٹ بینک اٹانومی بل جو ہے وہ منظور کروایا, جس کی وجہ سے آج ڈالر جو ہے وہ فری فلوٹ ہو گیا ہے اور اس پہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. تو کیا آنے والی جو حکومت ہے آپ کی, جس میں آپ اگر حکومت میں آئے, تو کیا وہ ایک اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بل جو ہے وہ اس کو آپ ریوائز کریں گے؟ اور دوسرا آئی ایم ایف پروگرام میں کیا آپ دوبارہ, اگر یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو آئی ایم ایف پروگرام میں آپ دوبارہ کسی اور پروگرام میں جائیں گے؟ اوکے جی, میں دونوں کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کی آپ کو بات کر دوں. دیکھیں میں تو بلیو کرتا ہوں کہ جو سارے ادارے ہیں ان کو ان اے سینس اٹانومی, ان کی اٹانومی ہونی چاہیے. وہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں دنیا کے اندر جو کامیاب معاشرے ہیں ان کے اندر بیسکلی جو ادارے ہیں وہ اپنے دائرے کے بیچ میں فنکشن کرتے ہیں اور کافی اٹانومی ان کو ہوتی ہے, کیونکہ ہر ایک ادارے کا رول کلیئر ہوتا ہے. تو اسٹیٹ بینک کی کسی حد تک تو اٹانومی ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ اس کا جو کام ہے مانیٹری سپلائی کو دیکھنا اور ایکسچینج ریٹ کو دیکھنا, تو وہ ان کے پاس اسپیشلسٹ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کام ہے. لیکن ان کی کنسلٹیشن میرے ساتھ سارا وقت اسٹیٹ بینک گورنر کی کنسلٹیشن رہتی تھی, انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بھی کنسلٹ کرتے رہتے تھے, وہ اپنے ویوز دیتے تھے, گورنمنٹ کے اپنے ویوز. تو اٹانومی 100% بھی نہیں ہوتی, کوئی بھی گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوتی, لیکن ہونی ضرور چاہیے. اور میں بائی دی وے کسی بھی ادارے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو ایک اپنے دائرے کے اندر جو آئین اس کو دائرہ دیتا ہے اس میں کام کرنا چاہیے. اور ہر ادارے کو, اور ایکچولی ملک کامیابی اس طرح ہوتا ہے. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اداروں کو کنٹرول کر لیں اور ان کو آپ فنکشن نہ کرنے دیں اور ان کے اندر ان کا جو لا بنا ہوا ہے ادارے کا اس میں چلے نا. میں ایک سمپل مثال دیتا ہوں, شوکت خانم کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ ابھی آپ کو ایک اچھی خبر سنائیں گے کہ اس کی دنیا کے اندر اب رینکنگ آ گئی ہے اور دنیا کے اندر اس کی ایک اس کو کریڈٹ کیا گیا ہے, اس کی پرفارمنس کو باہر سے آ کے ایویلیویٹ کیا گیا ہے اس کو. تو یہ کیوں کامیاب ہے؟ اس کے اندر کسی قسم کی آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس ہم نہیں ہونے دیتے. عمران خان بھی سفارش کر کے وہاں کوئی اس کے جو قانون بنے ہوں اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ٹوٹل میریٹوکریسی ہے اس کے اندر, قانون بنے ہوئے ہیں, وہ کامیاب ہے ادارہ. گورنمنٹ ہاسپٹلس کے کیا پرابلم آتا ہے؟ انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے. سو ان اے سینس اسی طرح اسٹیٹ بینک اس کا جو رول ہے اس کو ایک اٹانومی ضرور ہونی چاہیے. اب آ جائیں جی کریں کیا. دیکھیں سب سے پہلے تو جب تک میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک ملک سارا, اور میں نے یہ کوشش کر رہا تھا آخری 2 سالوں میں لگا ہوا تھا کر رہے ہیں کہ ایک
ایک تو ایکسپورٹرز کا اور گورنمنٹ کا بڑا کلوز کنیکشن چاہیے.